قمر جمیل کی تصنیف جدید ادب کی سرحدیں جلد اول مضمون نمبر 16 جس کا عنوان ہے فوکو آج کا مورخ۔ فوکو کا یہ قول بہت مشہور ہے کہ انسان کی موت واقع ہو چکی ہے۔ اپنی کتاب پاگل پن اور تہذیب میں فوکو نے اس بات کا جائزہ لیا ہے کہ پاگل پن کے سلسلے میں یورپ میں تصورات کس طرح بدلتے رہے ہیں۔ فوکو نے اس سلسلے میں جدید میڈیکل سائنس میں بھی جو عہد بہ عہد تبدیلیاں آتی رہی ہیں ان کا بھی جائزہ لیا ہے۔ مختلف علوم مثلاً حیاتیات، لسانیات اور معاشیات کے بنیادی تصورات کا بھی پتہ چلایا ہے۔ اس طرح فوکو کا شمار فرانس کی 4 بڑی شخصیتوں میں ہونے لگا۔ ان 4 عظیم شخصیتوں میں لیوی اسٹراس، رولاں بارتھ اور لاکا کے نام شامل ہیں، لیکن فوکو کو اپنے آپ کو ساختیات کا ماننے والا تسلیم نہیں کرتا۔ فوکو کی سوچ نیٹشے کی سوچ سے بہت زیادہ مماثلت رکھتی ہے۔ فوکو کا یہ قول بہت مشہور ہے کہ انسان کی موت واقع ہو چکی ہے۔ اگر ہم فوکو کی زندگی پر توجہ کریں تو پتہ چلتا ہے 1960 عیسوی میں کلیرمنٹ فیرنٹ کی یونیورسٹی میں وہ فلسفے کے شعبے کا صدر بنایا گیا۔ پاگل پن پر اپنی تحقیقات کے سلسلے میں وہ پہلے ہی ڈاکٹریٹ حاصل کر چکا تھا۔ 1970 عیسوی میں وہ کالج ڈی فرانس میں تاریخ نظام ہائے فکر کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ یورپ کے جدید کلچر کے سلسلے میں جو بنیادی محرکات سہاروں کی حیثیت رکھتے ہیں، فوکو کی توجہ کا مرکز یہی محرکات تھے۔ فوکو ان محرکات کو تاریخ کے تناظر میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی تحقیقات اپنی سب سے مشہور کتاب پاگل پن اور تہذیب لکھنے کے بعد بھی جاری رہیں۔ اس کی ساری کتابوں میں دی آرڈر آف تھنگس کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہوئی ہے، اور اس کی تصنیف و تالیف کا یہ سلسلہ موت تک جاری رہا۔ اس کی کتاب جنسیت کی تاریخ اس کے موت کے بعد شائع ہوئی۔ فوکو کے عہد میں نوم چومسکی، ہیبرماس اور ژاک دریدا بہت مشہور تھے۔ ان چاروں کی عمروں میں بس 1 سال ہی کا فرق تھا۔ ہیبرماس 1929 میں پیدا ہوا تھا اور ژاک دریدا 1930 میں۔ فوکو ساختیات سے اپنے تعلق کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو جدید عہد کا مورخ سمجھتا تھا۔ فوکو نے اپنے زمانے کے پاگل خانوں اور قید خانوں کے بارے میں اپنی کتابوں میں بہت اہم معلومات فراہم کی ہیں۔ قبل تاریخ کے سلسلے میں بھی اسے چند اہم ماہرین میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس نے جدید عہد کا تجزیہ اس قدر علمی انہماک اور خوبصورتی سے کیا کہ اسے جدید تہذیب کا ایک حیرت ناک نقاد سمجھا جاتا ہے۔ جدید تہذیب کی خیرہ کر دینے والی تنقید اسی کی وجہ سے ظہور میں آئی۔ وہ 2 اہم باتیں جاننا چاہتا تھا، ایک یہ کہ یورپ کے معاشرے میں تاریخی طور پر عقل کا نشو و نما کس طرح ہوا، جدید کلچر کی بنیاد تعقل ریشنالٹی پر کس طرح قائم ہوئی، اور یہ کہ جدید کلچر میں ریشنالٹی کی تاریخ کی بنیاد کیا ہے۔ یورپ کے معاشرے میں بالغ اور آزاد عقل کا ظہور سائنس، ٹیکنالوجی اور سیاسی اداروں کی شکل میں کس طرح ہوا۔ ایمانوئل کانٹ کا یہ سوال اپنی جگہ بہت اہم ہے کہ روشن خیالی کا مطلب کیا ہے۔ اس سوال کا ذکر فوکو نے کئی جگہ کیا ہے۔ کانٹ کے سوال کا مطلب یہ تھا کہ سائنس کی تاریخ کیا ہے۔ جرمنی میں یہی سوال میکس دیبر نے اور میکس مارکس ہرمیس نے اٹھایا تھا۔ سوال یہ ہے کہ سماجی عقل یا ریشنالٹی سے کیا مراد ہے۔ سماجی عقل کا ظہور ایک تو سائنس کی تاریخ کی صورت میں ہوتا ہے، دوسرے سماجی عقل کا ظہور معاشرتی اداروں کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ مشیل فوکو یہ سمجھتا تھا کہ عقل ہی علم کا ماخذ ہے۔ فوکو نے جس زمانے میں اپنی کتاب پاگل پن اور تہذیب لکھی تھی، اس زمانے میں یورپ میں پرائیویٹ پاگل خانے اور پاگلوں کی سرکاری پناہ گاہیں مینٹل ایزائلم بہت خراب حالت میں تھیں، لیکن پینیل اور ٹیوک کی کوششوں سے یہ پاگل خانے جدید ذہنی اسپتالوں کی صورت میں بدل گئے۔ فوکو کے کام کا آغاز پاگل پن اور تہذیب کے مسائل سے ہوا، اس کا اختتام جنسیات کی تاریخ پر۔ فوکو کی تحقیقات کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ تجزیاتی تحلیل پر نئے سرے سے غور و فکر کے رجحان کو تقویت ملی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عمرانیات پر فوکو کا اتنا اثر آج نہیں ہے جتنا اثر مارکس، فرائڈ اور مارکیوز کا ہے، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ فوکو کے موضوعات اور اس کا طریقہ فکر عمرانیات کے لیے بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ فوکو کا انتقال 1984 میں 58 برس کی عمر میں ہوا۔ تاریخ اور فلسفے میں اس کی فکر بڑی اوریجنلٹی رکھتی ہے۔ اس کے کام کی نوعیت میکس ویبر کے کام سے ملتی جلتی ہے۔
میکس ویبر کا کارنامہ ہی یہ ہے کہ اس کی تحقیقات مغربی تہذیب کی اس خصوصیت سے تعلق رکھتی ہے کہ یورپ میں سماجی ارتقاء کے سلسلے میں بنیادی دھارا اگر تعقل کی عمل کا ہے تو اس کی خاص نوعیت کیا ہے۔ میکس ویبر کا خیال تھا کہ سرمایہ داری کے زمانے میں قانون، آرٹ، مذہب اور موسیقی کے ارتقاء میں اصل اہمیت ایک عام ریشنلائزنگ پروسیس کی ہے جو سماج میں جاری رہتا ہے، اور اسی تعقل کی عمل سے اس کے خیال میں یورپ میں مختلف سماجی ہیئتوں اور کلچر میں اسٹرکچر پیدا ہوئے۔ میکس ویبر کی رائے میں مختلف قسم کی تعقل پسندی جدید سوسائٹی کے مرکزی حلقوں میں پیدا ہوئی اور اسی سے یورپ کا مخصوص کلچر پیدا ہوا۔ فوکو میکس ویبر سے مختلف بنیادوں پر اپنی فکر کو استوار کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ فوکو میں ریشنلائزنگ کے عمل کی کوئی ایسی صورت ہے جو تہذیب کے تمام شعبوں پر محیط ہو۔ کچھ ایسے مقامات ضرور ہیں جہاں تعقل کا یہ عمل بہت نمایاں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ فوکو کے مقاصد کی نوعیت میکس ویبر سے مختلف تھی، ان معنوں میں کہ فوکو کے یہاں فکر کی تنظیم کا بڑا گہرا تعلق اقدار اور علم کے باہمی تعلق سے ہے۔ میکس ویبر کے یہاں معاشرے میں ایک مخصوص تقدیر کار فرما رہتی ہے، یعنی تعقل ایک آہنی قید خانے کی صورت میں موجود رہتا ہے، لیکن فوکو کا خیال ہے کہ عقلیت جو اقتدار کی ٹیکنالوجی سے پیدا ہوتی ہے اس سے مزاحمت کا امکان بھی رہتا ہے۔ چنانچہ فوکو کے خیال میں مختلف بیماریاں، جرائم اور ان کی سزائیں اور جنسیت کے مسائل اسی عقلیت کی عمرانی تاریخ کے ابواب ہیں۔ فوکو کی دلچسپی ہمیشہ اس مسئلے میں رہی ہے کہ معاشرے میں عقلیت کس طرح ظہور کرتی ہے اور کس طرح نشو و نما پاتی ہے، پھر کس طرح اسی عقلیت سے علم کے مختلف شعبے معاشرے میں ظہور کرتے ہیں۔ فوکو کی کتابیں اس لیے مشکل نہیں ہیں کہ ان کی زبان بل کھائی ہوئی ہے اور اس کے تصورات عام تفہیم سے بھاگ نکلتے ہیں، بلکہ یہ کتابیں اس لیے مشکل ہیں کہ ان کا اسٹرکچر اینٹی ڈسپلنری ہے۔ فوکو کے یہاں عمرانی بصیرتوں کی کمی نہیں ہے، لیکن مشکل یہ آن پڑتی ہے کہ اس کے خیالات روایتی ڈسپلن کے مطابق نہیں ہوتے۔ فوکو کی دلچسپی اس بات میں زیادہ ہے کہ پاور ریلیشنز کے یہ سسٹم کس طرح تشکیل پاتے ہیں۔ فوکو کے خیالات میں ماہرین عمرانیات کے لیے خاصی دلچسپ چیزیں ہیں، لیکن ان خیالات سے کوئی مجموعی فلسفہ ترتیب دینا آسان کام نہیں ہے۔ مارکس، فرائڈ اور نیٹشے نے فوکو کی فکر پر اپنے اثرات مرتب کیے ہیں، لیکن فوکو بہت زیادہ ان مفکروں کے حوالے دینا پسند نہیں کرتا۔ عجیب بات یہ ہے کہ ان تینوں مفکروں کے یہاں علم اور اقتدار کا باہمی تعلق بہت نمایاں ہے۔ مارکس کے یہاں خیال کی قوت معاشی حوالوں کے ذریعے نظر آتی ہے، فرائڈ کے یہاں خواہش اور علم کے درمیان یہ تعلق نظر آتا ہے، اور نیٹشے معاشرے کی مختلف حیتوں میں اقتدار کی خواہش کو جلوہ گر دیکھتا ہے۔ ان میں سے ہر تعلق دراصل زندگی کی ایک تعبیر ہے، اور ہر تعبیر مظہر کی تہ میں اقتدار اور مفادات کی جنگ کو چھپائے رکھتی ہے۔ یہ جنگ عام انسانوں کی نفسیات سے لے کر انفرادی نفسیات تک ہر جگہ کشمکش کی صورت میں جاری رہتی ہے۔ فوکو کے مطابق ان تینوں مفکروں کے یہاں زندگی کی یہ تعبیریں مختلف انداز میں ملتی ہیں۔ مثلا مارکس کے یہاں پیداوار کا بورژوا تصور ملتا ہے، فرائڈ کے یہاں مریض کے بیان کیے ہوئے خوابوں کی تعبیر ملتی ہے، اور نیٹشے کے یہاں الفاظ کے معنی کی تعبیر۔ ہرچند کہ فوکو یہ کہتا ہے کہ آج کی تاریخ ان تصورات کے بغیر نہیں لکھی جا سکتی جن کا تعلق براہ راست یا بالواسطہ طور پر مارکس کے خیالات سے ہے، اس کے باوجود فوکو کے خیالات کے ارتقاء میں نیٹشے کے بہت گہرے اثرات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فوکو کے نظریات کو اس کے عہد کے تصورات کے پس منظر میں دیکھنا چاہیے، یعنی فوکو سے واقف ہونے کے لیے جہاں اشتراکیات اور ساختیات سے واقف ہونا ضروری ہے، وہیں مظہریات اور تشریحات سے واقف ہونا بھی ضروری ہے۔ ساختیات کی آمد سے مظہریات رخصت ہو گئی اور فکر میں کچھ ایسی تبدیلی آئی کہ التھیو کی اہمیت بڑھ گئی، اور مارکسزم کی دوبارہ تشکیل اس طرح کی جانے لگی کہ اسٹالنزم اور دہشت گردی سے نجات مل جائے۔ فوکو کا کام مظہریات سے ہے، اس طرح مختلف ہے کہ مظہریات کے مطابق خود مختار داخلیت کو معنی کی تخلیق کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، یعنی فوکو معنی کی تخلیق کا ذمہ دار داخلیت کو نہیں سمجھتا، جیسا کہ مظہریات کے ماننے والوں کا خیال ہے۔ فوکو کے کام کو ہائیڈگر کی فکر سے بھی الگ سمجھا جاتا ہے، چونکہ فوکو کے یہاں کوئی آخری سچائی
ایسی نہیں ہے جو دریافت کرنے والے کے انتظار میں ہو۔ نظریات کے مطابق معنی انسان کی داخلیت سے پیدا ہوتے ہیں، چنانچہ نظریاتی فکر انسانی داخلیت ہی کو معنی کا محور سمجھتی ہے۔ معنی کا آغاز داخلیت میں تو ہوتا ہے، لیکن اس معنی کا تعلق سماجی، تاریخی اور کلچرل پس منظر سے ہوتا ہے۔ اس طرح پتہ چلتا ہے کہ فوکو کے کام کا تعلق نظریات سے بھی نہیں ہے، کیونکہ فوکو کے خیال میں معنی خود مختار داخلیت سے پیدا نہیں ہوتے اور نہ ان کا تعلق تشریحات سے ہے، کیونکہ تشریحات میں کوئی گہری اور آخری سچائی دریافت کرنے والے کے انتظار میں ہوتی ہے۔ اسی طرح فوکو کا کام اشتراکیت سے بھی مختلف ہے، کیونکہ فوکو کے تجزیوں کا انحصار مقامی اور مخصوص واقعات پر ہوتا ہے، عالمی صورتحال اور عالمی پروسیس پر نہیں ہوتا۔ فوکو کے یہاں حالات کو متعین کرنے والا صرف ایک فیکٹر نہیں ہوتا، یعنی صرف معاشیات ہی حالات کا فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ مختلف نوعیت کے کئی واقعات مل جل کر ایک بدلی ہوئی صورتحال پیدا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ فوکو کا تصور تاریخ مارکس کے تصور تاریخ سے بالکل مختلف ہے۔ فوکو کے تصور تاریخ کا ماخذ نیٹشے کے تصور تاریخ ہے۔